السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، محفل سیرت کے سلسلے میں آج کا پروگرام ہم آغاز کریں گے جناب حضرت مطلب اور حضرت عبد المطلب کے تذکرے سے۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ جناب ہاشم کی وفات ہو گئی۔ آپ کا نکاح مدینہ میں ہوا تھا، یثرب میں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کو اللہ نے اس کے بعد بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام شیبہ تھا۔ اور یہاں مکہ میں ہاشم کے بعد جو سرداری اور تولیت ملی بیت اللہ کی، وہ ان کے بھائی مطلب کو ملی۔ جناب حضرت مطلب کو اللہ نے بڑی دانشمندی، بڑی دور اندیشی، وجاہت نصیب فرمائی تھی، عطا فرمائی تھی، اور بڑی قائدانہ صلاحیتیں تھیں آپ کی۔ آپ نے یہ معلوم کیا اور پتہ چلا آپ کو کہ ہمارے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا یتیم یثرب میں ہے، تقریباً 12-13 سال بعد۔ تو آپ تیار ہوئے اور آپ نے جا کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو لاؤں گا۔ آپ یثرب چلے گئے، یعنی مدینہ منورہ، اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ آپ تشریف لے گئے اور جا کر معلوم کیا تو آپ اپنے اس بھتیجے کے گھر تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور آپ نے ملاقات کر کے تعارف کروایا، اور تعارف کروا کے آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب شیبہ تیار نہیں ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ حضرت مطلب نے ان کی والدہ سے بات کی، اجازت لی، ان کی والدہ تیار نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کافی اصرار کے بعد، اور یہ بات آپ نے ان کو واضح کی کہ ویسے لے کے نہیں جا رہا، میں آپ کے اس بیٹے کو اور اپنے بھتیجے کو اپنے باپ کی حکومت میں لے کے جا رہا ہوں، اور یہ ان کا ایک جانشین بنے گا اپنے والد کا، اور یہ اللہ کے حرم میں اس کو میں لے کے جا رہا ہوں۔ جب ایسی باتیں سنی تو ان کی والدہ، جن کا نام سلمہ تھا، وہ تیار ہو گئیں اور انہیں اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ شیبہ کو لے کر مطلب آگے جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا، ظاہر سردار تھے، استقبال کے لیے لوگ آئے، آپ کے باقی خدام بھی آپ کے ساتھ تھے سفر میں، لیکن یہ جو نیا ایک بچہ آپ نے لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے یہی سمجھا یہ سردار ہیں ہمارے، اور یہ جس علاقے میں گئے تھے، سفر پہ گئے تھے، تو اپنے لیے ان کو اچھا لگا، ایک غلام خرید کے لے آئے ہیں، تو بڑا خوبصورت اور بڑا ایک جسامت اور تنومندی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کتنا اچھا نوجوان ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جواب دینے والے نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے۔ یہ یعنی عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ مطلب کا غلام ہے۔ جب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو عبد المطلب کہا، تو بس اس سے یہ بات چل پڑی، اور یہ اسی بات کو ہی شہرت ہو گئی، اور پھر آگے یہی سلسلہ چلا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، تو شیبہ کا نام وہاں سے عبد المطلب پڑ گیا، اور یہ مطلب کے غلام یا مطلب کا بچہ یا مطلب کا لڑکا، کوئی بھی نام مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال عبد المطلب جہاں اس کا معنی غلام ہے، تو اس معاشرے میں غلام کے علاوہ
جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو یہ ایک نسبت بھی تھی مطلب کی طرف، اگرچہ اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ حضرت مطلب کی وفات کے بعد یہ جو ان کے بھتیجے تھے یہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، تو ان کے بعد پھر یہ عبد المطلب وہاں کے حاکم بنے، بیت اللہ کے متولی بنے، اور اس کے بعد قریش کے آپ سردار بنے، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ جناب عبد المطلب کی حیات مبارکہ میں دو اہم واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ تو چاہے زمزم کا تھا، گزشتہ نشست میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قبیلہ بنو جرہم سے جب بیت اللہ کی تولیت لی گئی تو انہوں نے جاتے ہوئے بیت اللہ کے بہت سارے تبرکات کچھ ساتھ لے گئے، کچھ وہاں دفن کر دیے زمزم میں، اور حجر اسود بھی نکال کے وہ بھی زمزم میں دفن کر دیا، زمزم بالکل اوپر سے بند کر دیا، اور زمزم ختم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ اشارہ ہوا اور یہ ہدایت ہوئی کہ آپ چاہے زمزم کو کھودیں اور زمزم کا کنواں یہاں سے آپ صاف کریں اور پانی اس سے جاری ہو۔ جناب عبد المطلب نے اس خواب کے اشارے اور ہدایت کے مطابق آپ نے بیت اللہ کے قریب جا کے آپ نے زمزم کو کھودنا شروع کر دیا، اور پھر وہاں سے جو تبرکات تھے وہ نکلتے گئے۔ تو اسی انداز سے جو تبرکات بیت اللہ میں جہاں جہاں تھے، روایت میں تو وہ ذکر تھے، تو اس روایت کے مطابق جہاں جہاں جو چیزیں تھیں آپ نے وہاں پہ وہ نصب کر دیں۔ حجر اسود وہاں رکھ دیا، کچھ ہرن تھے اور وہ سونے کے، اور اس طریقے سے کچھ اور چیزیں تھیں وہ وہاں لگا دیں۔ تو جناب عبد المطلب کے اس کام میں قریش باقی لوگوں نے بھی یا باقی سرداروں نے بھی کوشش کی کہ ہم شریک ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ہی حکم ہے اور مجھے ہی ہدایت ہے، تو اس لیے میں خود ہی یہ کام کروں گا۔ اس پہ تھوڑی سی کوئی بحث تمیز بھی ہوئی۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی حق رکھتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ جو اس دور میں یہ جو کاہن اور یہ جو عریف جن کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں، جن کو ہم نجومی اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے یہ لوگ بہت زیادہ مشاورت کرتے تھے۔ کسی کے پاس گئے تو جانے لگے تو جاتے ہوئے راستے میں پہنچ ہی نہیں سکے، ان کو کیسی رکاوٹیں آئیں کہ ان کو اپنی خطرات بہت پیدا ہوئے، واپس آ گئے اور یہ سمجھے کہ یہ واقعتاً یہ ہمارے حصے کا کام نہیں ہے، یہ عبد المطلب کا ہی ہے۔ عبد المطلب نے بیت اللہ زمزم کو کھود کے کیا، اور کافی وہاں ایک لڑائی کا تک کا ماحول پیدا ہو گیا قریش کے ساتھ، ان کا باقی لوگوں کے، قریش کے باقی لوگوں کے ساتھ، اور اس وجہ سے آپ کے ساتھ اس وقت افرادی قوت نہیں تھی۔ اگر لڑائی ہو جاتی تو افرادی طور پہ شاید آپ مار کھا جاتے۔ تو ایسے موقع پہ آپ نے ایک منت مانی، آپ نے کہا کہ یا اللہ اگر مجھے 10 بیٹے آپ عطا فرمائیں گے اور وہ 10 بیٹے میرے ساتھ اور میری قوت و طاقت اور میرا بازو بننے کے عمر کو پہنچ جائیں گے، تو ان میں سے میں ایک بیٹا آپ کے راہ میں قربان کروں گا۔ اس دور میں نظر ماننے کا، نظر کرنے کا ایک یہ بھی کوئی سلسلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک یہ منت مانی۔ قدرت کا کرنا ایسا کہ آپ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے، اور ان 10 بیٹوں میں جناب عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بہت حسین و جمیل بھی تھے اور بڑے سب کے محبوب بھی تھے۔ تو جب یہ سارے ایک ایسی عمر کو، بڑی عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر، لڑکپن کی عمر کو پہنچے، اور ایک جتھا اور ایک قوت اور ایک افرادی ایک حیثیت ان کی ہو گئی، تو پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے اپنے اس منت کا ذکر فرمایا۔ جب ذکر فرمایا تو بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ جو بھی آپ ہدایت دیتے ہیں، اب کون سے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے، اس کے لیے قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جناب عبداللہ کا نام جب نکلا تو آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی جو ابو طالب تھے، ابو طالب چونکہ آپ کے ماں جائے بھائی تھے، اور آپ کی اور ابو طالب کی جو والدہ تھیں وہ ایک تھیں، باقی جو ہے وہ تھے، تو باپ کی طرف سے عبد المطلب کی اولاد ہونے کی وجہ سے سارے آپ کے بھائی تھے، لیکن ان کی مائیں الگ تھیں۔
اسی انداز سے جو حضرت حمزہ ہیں وہ بھی دوسری والدہ سے تھے۔ عبداللہ جو حضرت عبداللہ تھے، ان کے حوالے سے ابو طالب نے بہت بات کی، ان کی بہنوں نے بات کی کہ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تو اس کے لیے پھر جب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں پھر کیا کروں اپنی نظر پوری کرنے کا، مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، تو اس وقت انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی ایسے ہی کوئی جو عورتیں ہوتی تھی ایسی ماہر، جو نجومی، کاہن، عریف ان کو کہا جاتا تھا، ایسی کسی عرافہ سے آپ مشورہ کریں۔ آپ نے مشورہ کیا تو ایک ایسی ایک عورت تھی سمجھدار، اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ عبداللہ اور 10 اونٹ، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھیں، ایک پہ 10 اونٹ لکھیں، اور ان دونوں کی قرآن اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ قرآن اندازی کریں، اور دوسری مرتبہ میں آپ 10 اونٹ بڑھا دیں، پھر 20 اونٹ کی پرچی لکھیں، اور اس طریقے سے اگر عبداللہ کے نام ہی نکل رہا ہے ہر بار تو پھر آپ 10 اونٹ ہر مرتبہ بڑھاتے جائیں۔ ایسا ہی کیا، اور پھر 10 اونٹ بڑھاتے 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 80 اور 90 اونٹ تک بھی عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا، وہی پرچی نکلتی رہی۔ 100 اونٹ کی پرچی جب لکھی تو پھر 100 اونٹ کی پرچی نکلی، اور اس وقت پھر قریش کے سارے لوگوں نے اور آپ کے خاندان نے 100 اونٹ کا انتظام کیا۔ حضرت عبداللہ کی جگہ پر پھر وہ 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور سب پھر وہ اللہ کے نظر پوری کی اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اور پھر وہ سب کو دیے گئے اور سب کو کھلائے گئے۔ حضرت عبداللہ اس وقت تو اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا، بچ گئے۔ حضرت عبداللہ کی اس واقعے کے وقت جو وہاں جو ایک انسانیت کی دیت تھی، وہ دیت 10 اونٹ تھی، لیکن جب یہ 100 اونٹ پر یہ قرآن اندازی کا اور یہ قربانی کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد پھر قریش میں اور اہل مکہ میں جو دیت کا جو قانون بن گیا وہ 100 اونٹ بن گیا کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بچ گئے، اس وجہ سے ان کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے حضرت عبداللہ، یہ بھی ذبیح کہلائے، تو ان 2 ذبیح کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا واقعہ جو اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مشہور واقعہ ہے، یمن کا ایک جو عیسائی گورنر تھا، جو حبشہ کا شاہ حبشہ کا گورنر تھا وہاں یمن میں، اور اس نے ابرہہ نام تھا، اس نے چڑھائی کی، چونکہ اس نے بیت اللہ کے متبادل ایک عبادت گاہ بنا کے تو لوگوں کو کہا کہ یہاں اس کے طواف کیا کریں یمن میں ہی، اور تاکہ ادھر نہ جائیں لوگ، اس کی مرکزیت ختم ہو۔ لیکن وہاں کسی عرب کے کسی آدمی نے وہاں اس نفرت میں اور اس کے اس فیصلے کے خلاف شدید ترین اپنے نفرت کے اظہار کے طور پہ اس میں ناپاکی کر دی، قضاء حاجت کر دی وہاں، اور اس کو گندہ کر دیا۔ تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے پھر بیت اللہ کو گرانے کا اور ڈھانے کا فیصلہ کر دیا، اپنے لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں سمیت آیا، کچھ 10-12 ہاتھی بھی تھے، خود بھی ایک بڑے خوفناک ہاتھی بھی تھا۔ تو جب وہ بیت اللہ کے پاس پہنچے، مینا کے قریب جب وہ پہنچے تو وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور پرندوں نے آ کر ان کو ایسی کنکریاں ماری کہ جو نشانے پہ لگتی تھی ہر آدمی کو، اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور وہاں سے ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 50 یا 55 دن قبل کا ہے۔ جناب حضرت عبداللہ کا اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ کا نکاح اور رشتے کا سلسلہ ہوا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح پھر حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا، اور نکاح کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرا، کچھ مہینے گزرے، عبداللہ کو اپنے والد حضرت عبد المطلب نے تجارت کے لیے شام کی طرف بھیجا۔ جناب عبداللہ تشریف لے گئے، اور آپ جا کر مدینہ میں جو یثرب تاریخی حوالے سے آپ وہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ بیمار ہو گئے، اور وہیں پہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر حضرت آمنہ
اس نکاح اور اس شادی اور ازدواج کی چند ماہ کی زندگی کے بعد آپ بیوہ ہو گئیں۔ جناب حضرت عبداللہ کی وفات کے چند ماہ بعد پھر حضرت آمنہ کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پھول عطا فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جناب آمنہ کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ کی اس بیوگی اور حضرت عبداللہ کی اس وفات پر جو گزری حضرت عبد المطلب پر اور اس خاندان پر، وہ یقیناً ایک ایسا غم اور ایک ایسا صدمہ تھا کہ جس صدمے سے نڈھال تھا یہ خاندان اور حضرت آمنہ کی جو کیفیت تھی۔ لیکن حضرت آمنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بابرکت اولاد جب عطا فرمائی، جو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو آپ نے جب خبر دی اپنے اس یتیم بیٹے کے دادا کو، جناب عبد المطلب کو خبر دی، تو عبد المطلب تشریف لائے، خوشی کا اظہار بھی کیا، اور آپ اپنے اس نومولود اس پوتے کو، اس یتیم پوتے کو آپ اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے، اور کعبۃ اللہ کے قریب جا کر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور آپ نے خوشی کا ایک اظہار کیا، اور پھر آپ نے جناب اپنے اس یتیم پوتے کا نام آپ نے محمد رکھا۔ اللہ رب العزت کا ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ماحول بناتے ہیں کسی بھی انسانیت کے لیے۔ جب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کائنات کا ماحول اور نظام اسی انداز سے چلنے لگ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب محمد رکھا گیا، یہ ایک ایسا نام تھا کہ جو عرب میں پہلے کسی کا نہیں تھا، اور پھر جناب آمنہ نے اپنے اس بیٹے کا نام، یتیم بیٹے کا نام احمد رکھا، اور پھر یہ بیٹا پھر کچھ دن اس بیٹے نے اپنے والدہ محترمہ کے ہاں ہی کچھ دن گزارے، اور آپ کو پھر سویبہ ایک باندی تھیں ابو لہب کی، انہوں نے بھی دودھ پلایا، اور جناب حضرت آمنہ کے پاس کچھ رہے، چند ایک دن وہیں رہ کر، اور آپ کی خوراک اور یہ دودھ کا انتظام ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر عرب کے ایک روایت کے مطابق، جو روایت ایک نسل در نسل وہاں چلی آ رہی تھی اور ایک عرصہ تک رہی، کہ اہل عرب اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور ان کو دودھ پلانے کی عمر ان کی جو وہ دیہات میں بھیج دیتے تھے، اور عورتیں، ایک روایت تھی کہ وہاں عورتیں باہر سے دیہات سے آیا کرتی تھیں اور مکہ میں آ کر ان خاندانوں، ان گھروں کے چکر لگاتی تھیں، اور سال میں 2 مرتبہ آتی تھیں یہ خواتین آ کر، تو جس گھر سے کوئی بچہ ملتا ان خواتین کو، تو پھر وہ بچہ لے کر تو وہ چلی جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ابھی وقت کا آغاز ہو رہا ہے آپ کی حیات مبارکہ کا، یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے اگلے پروگرام میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو قبول فرمائیں، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، وما علینا الا البلاغ۔